ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک خوبصورت سے محل میں ایک بادشاہ رہا کرتا تھا۔ اس کو پھول اور ان کی خوشبو بہت پسند تھی۔ وہ اپنے محل کے اندر ایک ایسا باغیچہ چاہتا تھا جس میں ہر رنگ کے خوبصورت خوبصورت پھول ہوں، تاکہ وہ ان کو دیکھ کر راحت حاصل کر سکے۔ مگر یہ اس کا خواب ہی رہا۔ بہت عرصہ سے وہ اس کوشش میں تھا کہ ایک دن اس کا یہ خواب پورا ہو سکے۔ اس کام کے لیے وہ بہت دور دور سے بہت ہی قابل مالی بلایا کرتا، تاکہ محل میں خوبصورت سا باغیچہ کھل سکے۔ بہت دور دور سے کاریگر مالی بلائے جانے لگے، مگر کچھ کام نہ بن سکا۔ اس باغیچے میں پتہ نہیں کیا عجیب بات تھی کہ وہاں جتنی بھی محنت کر لو پھول نہیں اگتے تھے۔ بادشاہ بھی بہت پریشان تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ شاید باغیچے کی زمین بنجر ہے۔ اس کے لیے وہ بہت سی ادویات منگواتا اور ان کا چھڑکاؤ کرواتا، مگر پھر بھی کچھ نہیں ہو پاتا۔ پھر ایک دن ایک بچہ اور ایک بچی جس کا نام جیسمین تھا، ان کے ماں باپ نہیں رہے تھے۔ وہ کام کی تلاش میں محل تک پہنچے۔ جیسمین نے بادشاہ سے کہا، مجھے یہ کام آتا ہے۔ میرے بابا بھی ایک بہت کاریگر مالی تھے، انہوں نے بہت سے باغیچے اگائے۔ مہربانی سے مجھے اس کام کی اجازت دی جائے۔ بادشاہ نے کہا، ٹھیک ہے۔ بچی نے بہت محنت کی، بیج اگائے اور کچھ ہی دن میں پھول نکل آئے۔ یہ دیکھ کر بادشاہ بہت خوش ہوا اور بچی جیسمین اور اس کے بھائی کو انعام کے طور پر بہت خوبصورت سے کپڑے دیے۔ وہ دونوں بہت خوش ہوئے۔ اس طرح وہ روزانہ باغیچے کی حفاظت کرتے اور دونوں بہن بھائی وہیں سو جایا کرتے۔ ایک دن جیسمین نے اپنے چھوٹے بھائی کو ایک خواب سنایا جو وہ روزانہ دیکھا کرتی تھی۔ اسے ہر روز ایک ہی خواب آیا کرتا تھا۔ اس نے کہا، مجھے خواب میں ایک سنہری پھول نظر آتا ہے اور مجھ سے کہتا ہے کہ میری ایک پتی اتارو اور خوبصورت سی دنیا میں داخل ہو جاؤ۔ یہ کلمات تو طلسمی کلمات تھے۔ یہ خواب سن کر بچہ بہت حیران ہو جاتا ہے اور اپنی بہن جیسمین کو کہتا ہے کہ اس خواب میں اور اس باغیچے میں کوئی تو راز ہے۔ ہم نے سنا تھا کہ اس باغیچے میں کوئی بھی چیز اثر انداز نہیں کرتی، لیکن تمہارے اس باغیچے میں آنے کے بعد یہ باغیچہ کھل اٹھا ہے، وہ بھی صرف چند دنوں میں، جو کہ ایک ناممکن سی بات ہے۔ اور تمہیں نہیں لگتا کہ ہمارے اس باغیچے کے پھولوں میں کوئی خاص بات تو ہے کہ اس کے پھولوں کا رنگ اور سائز دوسرے عام پھولوں سے بالکل مختلف ہے؟ بادشاہ بھی اس بات پر حیران تھا کہ اتنے بڑے سائز کے پھول اور اتنی پراثر خوشبو جو ہر کسی کو دیوانہ کر دے، لیکن بادشاہ نے اس بات پر زیادہ غور نہیں کیا تھا۔ مگر یہ سوچنے کی بات ہے جیسمین نے کہا، ہاں، اس باغیچے کا کوئی تو راز ہے، لیکن ہم اس راز کا پتہ کیسے لگوائیں گے؟ بھائی نے جواب دیا، جو خواب تمہیں آتا ہے اس پر عمل کر کے دیکھو۔ پھر تھوڑی روشنی ہوتے ہی دونوں بہن بھائی اس سنہرے پھول کی تلاش میں مصروف ہو گئے، اور پھر بہت محنت کرنے کے بعد ان کو ایک خوبصورت سا چمکتا ہوا سنہری پھول نظر آیا۔ جب جیسمین نے وہ پتی نکالی اور اس نے وہ کلمات پڑھے تو اچانک زمین دو ٹکڑوں میں بٹ گئی اور ایک راستہ بن گیا۔ اچانک سے ایک بہت بڑے بڑے پروں والا پرندہ آیا اور ان دونوں بچوں کو اپنے پروں پر بٹھا کر پرستان میں لے گیا۔ وہ پرستان اس باغیچے کے نیچے تھا، جہاں ایک پرا اور پری رہا کرتے تھے۔ ان دونوں کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ بہت عرصے سے وہ کسی ننھے بچے کی تلاش میں تھے کہ کب کوئی ننھا بچہ اس باغیچے میں آئے اور ہم اس کو اپنی اولاد بنا لیں، اور ان کے لیے اس سے بڑھ کر اچھی بات کیا ہو سکتی تھی کہ ان دونوں کو لاوارث بچے مل گئے جن کا اور کوئی بھی نہیں تھا۔ انہوں نے بچوں سے پوچھا کہ کیا تم اس خوبصورت سے پرستان میں رہنا پسند کرو گے، جہاں پر تمہیں ہر چیز میسر آئے گی، تم جو چاہو گے وہ پالو گے، جو تم نے صرف خوابوں میں دیکھا ہوگا، ایک ایسی دنیا۔ وہ دونوں بہت خوش ہوئے اور انہوں نے پرستان میں رہنے کی خواہش بھر لی۔
پرا اور پری نے ان کو خوب پیار کیا اور ان کو بھی اپنے جیسا بنا دیا، اور اس طرح ان دونوں کے بھی پر نکل آئے اور سب لوگ مل جل کر ہنسی خوشی رہنے لگے۔ اب بادشاہ بہت خوش رہتا، اس کا باغیچہ ہمیشہ کے لیے کھل اٹھا اور کوئی اس کی حفاظت بھی نہیں کرتا تھا۔ بادشاہ نے ان بچوں کو ایک جادوئی دنیا کی مخلوق سمجھا اور اپنی زندگی میں مگن ہو گیا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آئندہ آنے والی کہانیاں بھی آپ کو مل سکیں۔ بہت شکریہ۔